اب ایک چیز کا یہاں پر آپ کو یہ ذہن رکھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کتابن جس پہ الف لام نہیں ہے، جی جی ہے نا، جی سر، اور ایک ہوتا ہے جس پہ الف لام ہوتا ہے، جی جیسے یہ ہے الف لام ہے اس پہ یہ، جی اور یہ 2 مرتبہ دیا ہے الف لام۔ دیکھو یہ جو ہے نا، جو جس پہ الف لام نہیں ہوتا ہے نا تو وہ جی ہوتا ہے نکیرہ، 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 نکیرہ مطلب جی ہوتا ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، کسی جی بھی عام چیز کے لیے بول دیا جاتا ہے ایسے ہی، ہے نا، جی جیسے بول چال میں ہم کہہ دیتے ہیں ارے یار وہ کتاب ایسے تھی، وہ میں نے ایسے کتاب پڑھی تھی، جی اور اگر الف لام جب آ جاتا ہے تو الف لام جب لگ جاتا ہے نا تو ہو جاتا ہے معرفہ۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان، پختگی، خاص چیز، تو اس کا معنی ہوتا جی ہے، سر، ہاں اس کے لیے آتا ہے خاص چیز کے لیے، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، یہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی علامت ہے۔ اور جب الف لام نہیں آتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو جب الف لام نہیں آتا ہے نا تو اس پر تنوین آ جاتی ہے، لاسٹ والے حرف پر تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی جی تنوین سر، آ جاتی ہے۔ اور جب الف جی لام آ جاتا ہے نا شروع میں تو تنوین نہیں آتی ہے لاسٹ والے حرف پر، ٹھیک ہے، جی ہاں تنوین نہیں آتی ہے۔ معرفہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تنوین نہیں آتی اس میں، اور جس پہ الف لام نہیں آتا ہے اس پہ تنوین آتی ہے، اور اس کا معنی بھی اس طرح لگے گا جیسے کتابن، کوئی کتاب یا ایک کتاب، اس کا ترجمہ اس طرح سے لگائیں گے، کوئی کتاب یا ایک کتاب، لیکن الکتابوں کا جی ترجمہ لگائیں گے کتاب، یا اس طرح سے لگا لیں گے خاص جی کتاب۔ بہرحال بس اس کا ترجمہ یہ جی لگاؤ کتاب، کتابن کا لگاؤ کوئی کتاب یا ایک کتاب، جی اور الکتابوں کا کتاب، اس کا بھی وہی ہے جی کتاب۔ سر، قرآن مانے ایک قرآن یا کوئی قرآن، کوئی القرآن قرآن، یہ ہو گیا، الف لام لگ گیا جو تو ہو گیا قرآن، یعنی خاص قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، جی القرآن یہ بھی وہی ہے۔ جو مطلب لاسٹ میں 2 دے رکھے ہیں جیسے الکتابو 2، اس میں دونوں میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2 مرتبہ تو دے پھر دیے یہ ہیں، 2 2 جگہ دے رکھا ہے نا، 2 مرتبہ دے دیے ہیں بس یہ، اچھا ٹھیک ہے ہاں تو ڈفرینس کچھ نہیں ہے، بس 2 مرتبہ دیے ہیں یہ تاکہ آپ کو معنی اچھے سے یہ پتہ لگ جائے۔ جی سر، ویسے تو ایک بھی ہوتا تب بھی چل جاتا، ہوں لیکن 2 مرتبہ اس لیے دیے تاکہ ریوائز ہو جائے اچھے سے۔ جی سر، درسن مانے کوئی سبق، الدرس مانے سبق، الدرس مانے سبق، دین مانے دین جی یا کوئی دین، الدین مانے دین، الدین مانے دین، بیت مانے کوئی گھر یا ایک گھر، البیت مانے گھر، البیت مانے گھر، البیت گھر، جی سر، الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق مانے یہ آتا ہے پتا، پتا، ہاں پتا، پتا ہوتا ہے نا، جی ورق وہی ہے، الورق جو مانے پتا، الجمل مانے اونٹ، پتا الفرس، جو سر پیڑوں کے پتے ہوتے ہیں وہ، ہاں وہی، جی سر، الفرس مانے گھوڑا، الحمار مانے گدھا، القرد مانے بندر، الکلب مانے کتا، الدرس مانے سبق، البیت مانے گھر، الرجل مانے مرد یا آدمی۔ جی سر، اب اس کو یہاں تک آپ کل سبق سنا دینا، ٹھیک ہے، جی سر، اور جی سر انشاءاللہ، اس کو جو ہے نا پڑھو اور لکھو، پڑھو اور لکھو مطلب یہاں پر آپ جی کو یہ خود سے پڑھنا ہے، جیسے قرآن
قرآن، آپ نے اعراب خود ہی لگانے، اس پہ کیا اعراب آئے جی گا؟ دین، اسلام، جی سر رجل، درس، عربی، جمل، حمار، کلب، قرد، فرس، ولد. جی سر ٹھیک ہے، جی سر اور اگر ہو سکے تو اس کو بھی یاد کر لینا. جی سر انشاءاللہ. یہ بھی اوپر والے کی طرح ہی، اس پہ بھی مطلب جو ہے نا پڑھنا ہے نا اوپر والے کی طرح ہی. الف لام لگا، جس پہ الف لام لگ رہا ہے اس پہ الف لام لگانا ہے. الدرس، جی سر اسلام، دین، رجل، جی حمار، سر جی الفرس، جمل، الکلب، البیت، القرآن، رسول، اسلام، العرب، عربی، الجنت، العلم، قرد، الجمل، زہر، البرق، الحمار، فرس، الصغیر، کبیر. ٹھیک ہے، کل تو جمعہ ہے، چھٹی رہے جی گی. سر جی سر ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام.